تیسرا مسئلہ جو آپ نے چھیڑا، آپ نے جی کہا فقہ حنفی کو قرآن و سنت کے برابر قرار دینا یہ غلط ہے۔ مفتی صاحب، ہم فقہ حنفی کو کتاب اللہ اور سنت رسول کے برابر قرار نہیں دیتے، بلکہ فقہ حنفی کو قرآن و سنت کا نچوڑ قرار دیتے ہیں کہ یہ فقہ حنفی کی جو مسائل ہیں قرآن و سنت سے اخذ شدہ ہیں۔ پھر مفتی صاحب نے اس پر ایک فتاوی عالمگیری کا اور فتاوی قاضی خان کے 2 مسائل پیش کیے۔ یہاں بھی مفتی صاحب نے دھوکہ دینے کی کوشش کی۔ مفتی صاحب، ایک مسائل ہوتے ہیں منصوص علیہ، ایک ہوتے ہیں غیر منصوص علیہ۔ جو مسائل آپ نے پیش کیے وہ غیر منصوص علیہ ہیں، منصوص علیہ نہیں۔ اچھا مفتی صاحب، اگر یہی مسئلہ ہے تو پھر آپ دل کھول کر سنیں کہ قرآن و حدیث کے نام پر آپ لوگوں کو کیسے دھوکہ دیتے ہیں۔ یہ آپ کی کتاب ہے نزل الابرار، علامہ وحید الزمان کی لکھی ہے۔ آپ اس کا انکار کریں کہ علامہ وحید الزمان نے یہ کتاب، اب آپ اس پر انکار کریں گے، آپ کہیں گے جی یہ جب حنفی کتاب لکھی گئی یہ اہل حدیث نہیں تھے، اہل حدیث نے ان کی باتوں کو چھوڑ دی۔ آپ انکار کریں تو پھر مجھ سے جواب لیں، پھر میں دیکھیں آپ کو کیسے جواب دیتا ہوں اس کی انشاءاللہ العزیز۔ اس میں صفحہ نمبر 24 پہ لکھا ہے، اب اس کا نام ہے نزل الابرار من فقہ النبی المختار، یعنی یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فقہ ہے، الیاذ باللہ۔ اب یہ مسئلہ لکھا ہے وَلَوْ أَدْخَلَ ذَكَرَهُ، صفحہ 24 پر، فی دبر، اگر کسی آدمی نے اپنا ہی ذکر اپنی دوبر میں داخل کر دیا، فرمایا کہ لا یلزمہ الغسل، اس پر غسل لازم نہیں ہے الا بالانزال۔ مفتی صاحب، سب سے پہلے تو مجھے یہ مسئلہ سمجھا دیں یہ ہوگا کیسے، یہ قرآن و حدیث میں مسئلہ کہاں لکھا ہے اور یہ ہوگا کیسے، یہ مسئلہ سمجھا دیں، کیونکہ آپ تو کہتے ہیں ہم قرآن و حدیث، اگر آپ کہیں گے جی ہم ہر وہ بندہ جس کی بات قرآن و حدیث سے ٹکراتی ہے ہم اس کو نہیں لیتے، آپ یہ بات کر کے دیکھیں، پھر دیکھیں میں آپ کو کیسے جواب دیتا ہوں انشاءاللہ، آپ کریں یہ بات انشاءاللہ۔ دوسرا مسئلہ، یہ میرے پاس ایک کتاب ہے، ابھی تو میں نے صرف 2 مسائل چھیڑے ہیں، مظالم روفی، اس کے صفحہ 50 پہ، صفحہ نمبر 53 پہ، ان کو معرف القرآن لکھنے کا شوق پیدا ہوا، تو اس میں اذ قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ، اس کی تفصیل لکھتے ہیں۔ اب میں ساری نہیں پڑھتا، میں سکین لگا دوں گا، آپ خود دیکھ لیجیے۔ اس میں لکھتے ہیں رحم کی شکل قریباً سراہی کی ہے، رحم کی گردن عموماً 6 انگل سے 11 انگل اسی عورت کی ہوتی ہے، ہم بستری کے وقت قضیب آلت مرد گردن رحم میں داخل ہوتی ہے، اس رستے منی رحم میں پہنچتی ہے، اگر گردن رحم اور قضیب لمبائی میں برابر ہوں تو منی وسط گہرائی رحم میں پہنچ جاتی ہے، ورنہ ورے رہتی ہے۔ وہ بعض دفعہ مرد کی منی زیادہ دفق کے ساتھ نکلے تو یہ بھی ایک ذریعہ وسط میں پہنچنے کا ہے، مگر یہ طاقت اور قوت مردمی پر موقوف ہے۔ مفتی صاحب، اس کے بعد کیا کچھ لکھا ہوا ہے میرے اندر وہ پڑھنے کی ہمت نہیں، لیکن میں تھوڑی سی باتیں آپ کو ضرور سنا دوں گا۔ اچھا، آگے چل کر یہ لکھتے ہیں کہ گردن رحم کی عموماً 6 انگشت اسی عورت کی ہوتی ہے، یعنی 6 انگلی کا ہوتا ہے وہ رحم، زیادہ سے زیادہ 11 انگشت ہوتی ہے۔ منہ رحم کا عورت کی شرمگاہ میں پیشاب کے سوراخ سے 1 انگلی سے کچھ کم پیچھے ہوتا ہے۔ گردن رحم کی کسی عورت میں دائیں جانب اور کسی میں بائیں جانب مائل ہوتی ہے، رحم کے باہر کی طرف اگرچہ ایسی نرم نہیں ہوتی لیکن باطن اس کا نہایت نرم شکندار ہوتا ہے۔ مطلب یہ جو لکھا ہوا ہے مجھے بتائیں یہ کون سی قرآن و حدیث کی تفسیر ہے؟ یہ کوک شاستر لکھی جا رہی ہے، وہ لکھی جا رہی ہے، کیا نام ہے، یہ معرف القرآن لکھی جا رہی ہے؟ مثلا یہ مسئلہ آپ نے چھیڑا ہے، آپ جتنا چھیڑتے جائیں گے نا وہ انشاءاللہ میں کھلتا جاؤں گا، پھر آپ کو بتلاؤں گا کہ آپ کی کتابوں میں کیا لکھا ہے اور آپ کیسے باقی کیسے انکار کرتے ہیں۔ یہ میں نے صرف ایک رسائل اہل حدیث ابھی جمع کیے ہیں، اب یہ کھولیں صرف انشاءاللہ العزیز، میں آپ کو ان کتابوں کی سیر کرواؤں گا جو آپ نے دیکھی بھی نہیں ہوگی انشاءاللہ العزیز۔ تو گزارش یہ ہے کہ مجھے اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ آپ مفتی بھی ہیں اور مدرس بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ چکمہ باز بھی ہیں اور دھوکہ دینے میں بھی ماشاءاللہ ماسٹر ہیں۔ میں یہ الفاظ نہ کہتا، لیکن آپ نے جو مختلف مقامات پر پینترے بدلے ہیں اور پینترے بدل کر لوگوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کی ہے، تو پھر بے ساختہ میرے منہ سے یہ الفاظ نکل رہے ہیں۔ اگر آپ کو یہ برے لگیں تو میں معذرت خواہ، میں آپ سے معذرت کر لوں گا اگر آپ کو یہ الفاظ برے لگیں، لیکن میں آپ کو خدا را ایک گزارش کروں گا، خدا را آپ اپنی عوام کو قرآن و حدیث کے نام پر دھوکہ نہ دیں۔